الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں شوہر کے احوال پڑھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل بیوی کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بیوی کے احوال شوہر کے احوال جیسے ہی ہوتے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر کا حصہ کم یا زیادہ اولاد کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی طرح بیوی کا حصہ بھی کم یا زیادہ اولاد کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شوہر کے احوال میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اگر میت کی اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو زیادہ حصہ ملتا ہے، یعنی 1/2 آدھا نصف حصہ ملتا ہے، اور اگر جو ہے وہ میت کی اولاد موجود ہو تو اس صورت میں شوہر کو 1/4 چوتھائی حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں بیوی کے احوال میں بھی یہ دو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر جو ہے وہ شوہر جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو حصہ زیادہ ملے گا، یعنی 1/4 حصہ چوتھائی حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے شوہر کی اولاد موجود ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ بیوی کو کم حصہ ملتا ہے، یعنی اس کو ثمن 8واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بیوی کے 2 احوال مذکور ہیں، پہلے نمبر پر ربع یعنی چوتھائی حصہ، اور دوسرے نمبر پر ثمن یعنی 8واں حصہ۔ عزیز طلبہ کرام، بیوی کے 2 احوال ہیں، پہلے نمبر پر ربع یعنی چوتھائی 1/4، اور دوسرے نمبر پر ثمن جسے 8واں حصہ بھی کہا جاتا ہے 1/8۔ پہلے نمبر پر بیوی کو ربع یعنی چوتھائی حصہ کب دیا جائے گا کہ اگر میت سے مراد یہاں پر چونکہ شوہر ہے کہ جس کا انتقال ہوا اور اس نے ورثاء کے اندر جو ہے وہ بیوی چھوڑی، تو بیوی کو شوہر کی وراثت میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا اس کے احوال جو ہے وہ یہاں پر مذکور ہیں کہ اگر میت یعنی شوہر کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور بریکٹ میں اگرچہ نیچے تک نہ ہو، یعنی میت کی اولاد بالکلیہ جو ہے وہ نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر شوہر کی وراثت سے بیوی کو ربع یعنی 1/4 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ثمن یعنی 8واں حصہ ہے کہ اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اگرچہ نیچے تک ہوں، یعنی یہ سارے کے سارے موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، اس صورت میں شوہر کی وراثت میں سے بیوی کو ثمن یعنی 8واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیوی کے صرف 2 حال ہیں، پہلے نمبر پر ربع اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ثمن۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، یعنی زیادہ حصہ ملتا ہے، اور اگر جو ہے وہ اولاد موجود ہو تو اس صورت میں بیوی کو جو ہے وہ کم حصہ ملتا ہے، یعنی 8واں حصہ، یعنی اولاد کی وجہ سے بیوی کے حصے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اولاد کے موجود نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ 1/8 کم ہے اور 1/4 جو ہے وہ زیادہ ہے، اور 1/4 حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور 1/8 حصہ جو ہے وہ اولاد ہونے کی صورت میں ہے، یعنی اولاد ہونے کی صورت میں حصہ جو ہے وہ کم ملے گا اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ حصہ زیادہ ملے گا۔ یہاں پر نوٹ کے طور پر ایک بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نیچے تک یہ سب جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ بیوی ہو یا شوہر ہو، ان کے احوال میں جو حصہ ان کو دیا جاتا ہے اس کا دار و مدار اولاد کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر ہوتا ہے، اور عموماً جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اولاد ہو تو اتنا حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو تو اتنا حصہ ملے گا، تو یہ جو لفظ اولاد بولا جاتا ہے اس میں بیٹا بیٹی ہوتے ہیں، تو اس لفظ بیٹا بیٹی کے اندر اس کے نیچے پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نیچے تک یہ سارے کے سارے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب لفظ اولاد بولا جائے گا تو اس سے مراد صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ بیٹا بیٹی کے ساتھ ساتھ پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی یا اس سے نیچے تک کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے
کہ اس میں نواسا نواسی وغیرہ جو بیٹی کی آگے اولاد ہوتی ہے وہ شامل نہیں ہوتی. اس میں جو اولاد شامل ہوتی ہے وہ بیٹا اور بیٹی، یہ تو پہلے نمبر پر داخل ہو گئے. اب بیٹے بیٹی کے بعد صرف بیٹے کی جو آگے اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. بیٹی کے جو آگے اولاد ہوتی ہے جس کو نواسا نواسی کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. بیٹے کی جو اولاد ہے جو پوتا یا پوتی کہلائے گی، پھر اسی طرح پوتے کی جو آگے اولاد ہے جو پڑپوتا یا پڑپوتی کہلائے گی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہاں پر ایک اور نوٹ بھی جو ہے وہ مذکور ہے کہ جس مثال کے اندر بیوی موجود ہو تو پہلے بیوی کو لکھا جاتا ہے اور پھر دیگر ورثاء کو. اسی طرح اصحاب فرائض جو ہے وہ پہلے لکھے جاتے ہیں اور عصبات جو ہے وہ بعد میں لکھے جاتے ہیں. یہ نوٹ اس لیے جو ہے وہ یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ جب ہم علم میراث کے اندر کسی بھی شخص کا مسئلہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ورثاء کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو بہتر انداز جو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ پہلے جو ہے وہ بیوی کو لکھا جائے اور پھر جو ہے وہ دیگر ورثاء کو لکھا جائے. اور اگر اسباط اصحاب فرائض دونوں طرح کے رشتہ دار موجود ہوں تو پہلے اصحاب فرائض کو لکھا جائے اور اسباط کو جو ہے وہ بعد میں لکھا جائے. اگر آپ اس انداز سے جو ہے وہ لکھیں گے تو مسائل کو حل کرنے کے اندر جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی. اب آئیے بڑھتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور ہم نے جو بیوی کے احوال پڑھے اس کی مثالوں کو جو ہے وہ وائٹ بورڈ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز طلبہ کرام، ہماری پہلی مثال میں ایک شخص جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء کے اندر ایک بیوی چھوڑی اور دوسرے نمبر پر اس نے باپ چھوڑا. آئیے وائٹ بورڈ کے اوپر ہم اس مثال کو حل کرتے ہیں. ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء میں بیوی اور دوسرے نمبر پر باپ چھوڑا، اور ہم نے بیوی کے حوال میں یہ بات پڑھی کہ اگر مرنے والی کی اولاد موجود نہ ہو، یعنی اس کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر بیوی کو 1/4 جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے، یعنی زیادہ حصہ جو ہے وہ بیوی کو ملتا ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ باپ ہے، اور باپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ عصبہ بنے گا، کیونکہ ہم نے باپ کے حوال کے اندر یہ بات پڑھی کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹے بیٹیاں کوئی بھی موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر باپ عصبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ پاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ باپ عصبہ کے طور پر حصہ پائے گا. اصل مسئلہ ہمارا جو ہے وہ اس مثال کے اندر 4 سے آئے گا، اور اس 4 کو ہم جو ہے وہ نیچے ضرب دیں گے. 1/4 ضرب 4، 4 4 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ بیوی کو ملے گا، اور یہ ایک حصہ جو ہے وہ اس 4 کا 1/4 ہے. چونکہ بیوی کا حصہ چوتھائی ہے تو لہٰذا یہ ایک حصہ 4 کا 1/4 ہے. اب ہمارے پاس 3 حصے جو ہے وہ باقی بچ گئے، تو 3 حصے جو ہے وہ باپ کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیے جائیں گے، کیونکہ ہم یہ بات پڑھ چکے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے وہ باپ کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دے دیا جائے گا. یہ ہماری پہلی مثال تھی جو مکمل ہوئی. اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری مثال کی طرف. دوسری مثال میں ایک شخص جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء کے اندر ایک بیوی چھوڑی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس نے بیٹا جو ہے وہ ورثاء میں چھوڑا. اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب فوت ہونے والے شخص کی اولاد موجود ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نیچے تک کوئی موجود ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیوی کو 1/8 یعنی سمن 8واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. یعنی اولاد کی صورت میں بیوی کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور بیٹا جو ہے یہ چونکہ عصبہ ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو عصبہ جو ہے وہ مینشن کر دیا. اب اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا 8 سے آئے گا. اس 8 کو جو ہے وہ ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، تو 8 سے جو ہے وہ کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ بیوی کے لیے. اب یہ جو ایک حصہ بیوی کے لیے ہے، اس 8 کا یہ ایک حصہ جو ہے وہ 8واں بنتا ہے. اب 8 میں سے ایک حصہ بیوی کے لیے، باقی بچ گئے 7 حصے، تو وہ 7 حصے جو ہے وہ بیٹے کو بطور عصبہ کے دیے جائیں گے. کیونکہ ہم یہ بات بار بار پڑھ چکے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جتنا مال باقی بچتا ہے وہ عصبہ کے لیے ہوتا ہے. تو بیوی کو چونکہ ایک حصہ ہم نے دیا ہے، باقی 7 حصے بچ گئے، تو وہ 7 حصے بیٹے کو بطور عصبہ کے ملیں گے. آئیے بڑھتے ہیں تیسری مثال کی طرف. تیسری مثال میں ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء کے اندر ایک بیوی چھوڑی، دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کی بیٹی موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اس کا حقیقی چچا جو ہے وہ موجود ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ چونکہ میت کی بیٹی موجود ہے، میت کی اولاد موجود ہے،
تو اس اولاد کی وجہ سے بیوی کو جو ہے وہ 1/8 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو بیٹی ہے مرنے والے کی، ضروری نہیں کہ وہ اسی بیوی سے ہو، اگر یہ بیٹی فرض کریں میت کی کسی اور بیوی سے ہے تو بھی یہ بیٹی جو ہے وہ اس بیوی کے حصے پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی اور اس کے حصے کو جو ہے وہ کمی کی طرف یعنی 1/4 سے 1/8 کی طرف جو ہے وہ لے آئے گی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس بیٹی ہے، اور بیٹی جب ایک ہوتی ہے تو اس کو 1/2 حصہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ چونکہ ابھی ہم نے بیٹی کے احوال پڑھے نہیں ہیں، آئندہ چل کر جب بیٹی کے احوال پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ پہلا حال جو بیٹی کا بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ جب ایک بیٹی ہو تو اس صورت میں بیٹی کو جو ہے وہ 1/2 حصہ ملتا ہے، بشرطے کہ بیٹا ساتھ موجود نہ ہو۔ تو چونکہ یہاں پر بیٹی کے ساتھ بیٹا موجود نہیں ہے اور بیٹی ہے بھی ایک، تو اس لیے اس کو 1/2 حصہ ملے گا۔ اور چچا جو ہے یہ چونکہ عصبہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ چچا کو جو مال ملے گا وہ عصبہ کے طور پر ملے گا۔ اس مثال کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارا 8 سے آئے گا، اور اس 8 کو پھر ہم نیچے ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے۔ 1/8 ضرب 8 اور 1/2 ضرب 8، یہ 8 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ بیوی کے لیے، جبکہ یہاں پر جو ہے اس 8 کو جب ہم 2 پر تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 4، تو لہٰذا بیٹی کے جو ہے نا وہ 4 حصے ہوں گے، تو 4 اور 1 یہ 5 حصے ہو گئے، ٹوٹل حصے ہمارے پاس 8 ہیں، تو 5 حصے ذوی الفروض کے لیے، باقی جو 3 حصے بچ گئے وہ 3 حصے جو ہے وہ چچا کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ تو 4 اور 3 7 اور 1 8، تو یوں ہمارے 8 حصے جو ہے وہ ان ورثاء کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ اب آپ یہاں پہ اس حوالے سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ بیوی کا حصہ چونکہ 8واں ہوتا ہے تو یہ ایک حصہ اس 8 کا 8واں ہے، اور اسی طرح بیٹی کا حصہ ہاف ہوتا ہے 1/2، تو اس کو ہم نے 4 حصے دیے، اور یہ 4 جو ہے یہ 8 کا جو ہے وہ نصف ہے، چونکہ بیٹی کا حصہ نصف 1/2 ہے، جو کہ 4 حصوں کی صورت میں بیٹی کو دیا گیا، اور بقیہ جو 3 حصے باقی بچ گئے وہ چچا کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دے دیے گئے، تو یوں 8 حصے جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی چوتھی مثال کی طرف۔ چوتھی مثال میں ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں ایک بیوی چھوڑی ہے، دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کا باپ موجود ہے، تیسرے نمبر پر اس کا دادا موجود ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اور 5ویں نمبر پر اس کا اخیافی بھائی بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ورثاء میں بیوی، باپ، دادا، بیٹا اور اخیافی بھائی، یہ 5 ورثاء موجود ہیں کہ جس کے اندر ہم نے مرنے والے کے مال کو جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے بیوی ہے، تو بیوی کو حصہ دینے سے پہلے دیگر ورثاء میں دیکھیں گے کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہے یا نہیں۔ جب ہم نے یہاں پر دیکھا تو ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ایک بیٹا نظر آیا، تو مرنے والے کی چونکہ اولاد بیٹا موجود ہے، اس بیٹے کی وجہ سے بیوی کا جو حصہ ہوگا وہ 1/8 ہوگا۔ اگر فرض کریں یہاں پر بیٹا موجود نہ ہوتا تو بیوی کو 1/4 حصہ ملتا، لیکن یہاں پر چونکہ بیٹا موجود ہے تو اس بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ بیوی کو 1/8 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر باپ ہے، تو باپ کو بھی حصہ دینے سے پہلے ہم دیگر ورثاء کو دیکھیں گے کہ کیا مرنے والے کے بیٹے یا بیٹیاں موجود ہیں، کیونکہ بیٹے بیٹیوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ باپ کے حصے میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، اور ہم نے باپ کے احوال کے اندر یہ بات پڑھی کہ جب مرنے والے کے صرف بیٹے موجود ہوں، ساتھ بیٹیاں نہ ہوں، تو اس صورت کے اندر باپ کو 1/6 حصہ یعنی سدس، چھٹا حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ دادا ہے، اور ہم یہ بات دادا کے حوال میں پڑھ چکے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہوتا ہے یہ وراثت سے محروم ہوتا ہے، یعنی دادا کے احوال میں جو حال نمبر 4 ہے وہ محرومیت کا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، تو لہٰذا دادا جو ہے وراثت سے محروم ہوگا۔ 5ویں نمبر پر بیٹا ہے، بیٹا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ عصبہ رشتہ دار کے طور پر حصہ پائے گا، اس لیے بیٹے کے نیچے ہم نے عصبہ کو جو ہے وہ مینشن کر دیا۔ آخری جو ہمارے پاس وارث ہے وہ ہے اخیافی بھائی، اور اخیافی بھائی بہن کے حوال کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے کہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان سب کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن جو محروم ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ باپ بھی مسئلے میں موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، تو ان سب کے ہوتے ہوئے یہ اخیافی بھائی جو ہے وراثت سے محروم ہوگا، تو اس لیے اخیافی بھائی کے نیچے بھی ہم نے محروم جو ہے وہ مینشن کر دیا۔ اب اس صورت کے اندر جو اصل مسئلہ ہوگا وہ 24 سے آئے گا، اور اس 24 حصوں کو ہم جو ہے وہ ان ورثاء کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کریں گے۔ 1/8 ضرب 24، 1/6 ضرب 24، یعنی اس 24 کو ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، چونکہ یہ ذوی الفروض 2 ہی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ یہاں پر حصہ ملا، اور انہی کے حصوں کے ساتھ ہم نے 24 کو ضرب دیا۔ بیٹا چونکہ ذوی الفروض میں نہیں ہے
اس کا حصہ اسبا کے طور پر ملے گا، اور دادا اور اخیافی بھائی ویسے اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ محروم ہو رہے ہیں، تو اس لیے 24 کو صرف ان دو حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دی جائے گی۔ تو یہاں پر بیوی کے حصے جو ہے وہ 3 ہوں گے، جبکہ باپ کے حصے جو ہے وہ 4 ہوں گے، تو 4 اور 3 یہ 7 حصے ہو گئے۔ دادا خیافی بھائی ویسے محروم ہے، 24 میں سے 7 حصے مائنس کریں تو باقی بچتے ہیں 17، تو وہ 17 حصے جو ہے وہ بیٹے کو بطور اسبا کے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو 17 اور 4 21، 21 اور 3 24، تو یوں ہمارا یہ جو 24 اصل مسئلہ تھا، یہ 24 حصے ان ورثاء کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھی بیوی کے احوال کی مثالیں کہ جس کو بورڈ کے ذریعے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آئیے اس کو جو ہے وہ کتاب سے بھی دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہماری مثال ہے، اس کے اندر ایک شخص جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر جو ہے وہ بیوی چھوڑی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس نے اپنا باپ جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ اور ہم نے پہلا حال جو بیوی کا پڑھا، پہلی کنڈیشن جو بیوی کی پڑھی کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیوی کو 1/4 حصہ دیا جاتا ہے، یعنی زیادہ حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو شخص جس کا انتقال ہوا، چونکہ اس کے ورثاء کے اندر جو ہے وہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یعنی ورثاء کے اندر اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی کو یہاں پر جو ہے وہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ دیا گیا 1/4۔ اور جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو باپ کو یہاں پر عصبہ بنایا گیا، کیونکہ آپ پیچھے یہ بات تفصیل کے ساتھ باپ کے حوال میں پڑھ چکے کہ جب فوت ہونے والے شخص کی اولاد موجود نہ ہو، یعنی نہ اس کے بیٹے موجود ہوں نہ اس کی بیٹیاں موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر باپ جو ہے وہ ذی فرض کے طور پہ حصہ نہیں پاتا، بلکہ اس صورت کے اندر باپ جو ہے وہ عصبہ کے طور پر حصہ پاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر میت کی اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے، بیٹے بیٹیاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے باپ کو جو ہے وہ عصبہ بنایا گیا۔ اب اصل مسئلہ جو ہوگا وہ ہمارا 4 سے آئے گا، اور اس 4 کو ہم جو ہے وہ نیچے فرض حصے کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، 1/4 ضرب 4، 4 سے کٹ جائے گا اور بیوی کو ایک حصہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ 4 میں سے ایک حصہ بیوی کو مل گیا، باقی بچ گیا 3 حصے، تو وہ 3 حصے جو ہے وہ ہم باپ کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ ہم یہ بات پڑھ چکے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے وہ عصبہ رشتہ دار کو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذی فرض کے طور پر بیوی جو ہے وہ 4 میں سے ایک حصے کی مستحق ہوئی، تو باقی جو 3 حصے ہیں وہ باپ کو بطور عصبہ کے دیے جائیں گے۔ دوسری مثال میں ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اب اس نے ورثاء کے اندر جو ہے وہ بیوی چھوڑی ہے، اور بیوی کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ بیٹا بھی چھوڑا ہے۔ اب یہ بیٹا بھلے جو ہے وہ اسی بیوی سے ہو، بھلے جو ہے وہ فوت ہونے والے کا کسی اور بیوی سے یہ بیٹا موجود ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ مسئلہ ایسے ہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ بیٹا جو ہے وہ اسی بیوی سے ہو، بلکہ یہ بیٹا اگر کسی اور بیوی سے ہے، لیکن چونکہ مرنے والے کا یہ بیٹا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر ہم نے ورثاء کے اندر بیٹے کو بھی جو ہے وہ مینشن کیا ہے، اور اس بیٹے کی وجہ سے بیوی کا حصہ بھی متاثر ہوگا، یعنی بیٹے کی وجہ سے بیوی کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا کہ جب بیٹا اولاد بیٹی وغیرہ موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر بیوی کو 1/4 یعنی زیادہ حصہ ملتا ہے، اور اگر جو ہے وہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان میں سے کوئی موجود ہو تو بیوی کو پھر 1/4 نہیں بلکہ 1/8 جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے، سمن حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بیٹا موجود ہونے کی وجہ سے بیوی کا حصہ جو ہے وہ 1/8 ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے بیٹے کا، تو یہ بات پیچھے بیان ہو چکی کہ بیٹا جو ہے وہ عصبات میں ہے، اس لیے جو ہے وہ بیٹے کو ہم نے عصبہ جو ہے وہ مینشن کر دیا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر 8 سے آئے گا، اور ہم جب اس 8 سے حصے کی تقسیم کاری کریں گے تو اس 8 کو جو ہے وہ ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، تو 1/8 ضرب 8، 8 سے کٹ جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ بیوی کو مل جائے گا۔ تو اس 8 میں سے ایک حصہ بیوی کو مل گیا، تو باقی جو 7 حصے ہوں گے وہ 7 حصے بیٹے کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ تیسری مثال میں ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر بیوی چھوڑی ہے، دوسرے نمبر پر اس کی ایک بیٹی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کا چچا بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اب یہ 3 ورثاء اس نے چھوڑے ہیں، اور ان 3 ورثاء کے اندر جو ہے وہ مرنے والے کے مال کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ چونکہ مسئلے کے اندر فوت ہونے والے نے ایک بیٹی جو ہے وہ چھوڑی ہے، تو اس بیٹی کی وجہ سے بیوی کو جو ہے وہ 1/8 یعنی سمن حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، تو 1/8 حصہ جو ہے وہ بیوی کو مل گیا۔ اور بیٹی جو ہوتی ہے جب ایک ہوتی ہے تو اس کو نصف یعنی آدھا حصہ دیا جاتا ہے،
تو 1/2 جو ہے وہ بیٹی کے لیے ہے، جبکہ چچا چونکہ عصبہ ہے اس لیے اس کو عصبہ جو ہے وہ یہاں پر لکھا گیا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا اس صورت کے اندر 8 سے آئے گا، اور اس 8 کو ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، تو 1/8 ضرب 8، 1/2 ضرب 8، یہ 8 سے کٹ جائے گا اور ایک حصہ بیوی کے لیے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ 1/2 ضرب 8 ہے، تو اس 8 کو ہم نے 2 پر جب ڈیوائڈ کیا تو جواب آیا 4، تو یہ 4 حصے جو ہے وہ بیٹی کے ہو گئے، تو 4 اور 1 5، 8 میں سے 5 حصے جو ہے وہ ذوی الفروض کے لیے، اور باقی بچ گیا 3 حصے، تو وہ 3 حصے جو ہے وہ چچا کو بطور عصبہ کے دیے جائیں گے۔ اور آخری مثال میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر بیوی چھوڑی ہے، دوسرے نمبر پر اس نے باپ چھوڑا، تیسرے نمبر پر اس کا دادا بھی موجود ہے، چوتھے نمبر پر یہ کہ اس کا بیٹا وہ بھی موجود ہے، اور 5ویں نمبر پر یہ کہ اخیافی بھائی یہ بھی جو ہے وہ مسئلے کے اندر موجود ہے۔ اب جب ہم ان رشتہ داروں کے درمیان، ان ورثاء کے درمیان مال کی تقسیم کاری کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے بیوی کا حصہ نکالنا ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ 1/4 حصہ ملے گا یا 1/8، تو ہم نے دیکھا کہ ورثاء کے اندر چونکہ بیٹا موجود ہے تو اس بیٹے کے موجود ہونے کی وجہ سے بیوی کا حصہ 1/8 ہوگا، جیسا کہ ہم نے اوپر جو ہے وہ بیوی کے احوال میں پڑھا۔ دوسرے نمبر پر باپ ہے، تو باپ کو ہم نے جو ہے وہ 1/6 حصہ دیا، کیونکہ باپ کے احوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب مرنے والے کا صرف اور صرف بیٹا موجود ہو، بیٹیاں موجود نہ ہوں، تو اس صورت کے اندر باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے، تو چونکہ یہاں پر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے اس وجہ سے جو ہے وہ باپ کو 1/6 حصہ دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس دادا ہے، اور دادا کو ہم نے جو ہے نا محروم کر دیا، اور وجہ اس کی یہ کہ دادا کے حوال میں جو حال نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہوتا ہے یہ وراثت سے محروم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہ یہاں پر باپ موجود ہے لہذا باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر بیٹا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ عصبہ بنے گا، اور 5ویں نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ اخیافی بھائی ہے، اور اخیافی بھائی بھی یہاں پر محروم ہوگا، کیونکہ اوپر ہم نے اخیافی بھائی بہن کے حوال پڑھے تھے کہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، تو ان سب رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے یہ اخیافی بھائی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اب اصل مسئلہ ہمارا جو ہے وہ 24 سے آئے گا۔ جب ہمارا اصل مسئلہ 24 سے ہے، اب یہ اصل مسئلہ 24 سے کیسے آیا؟ چونکہ اصل مسئلہ بنانے کے طریقے ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر انشاءاللہ عز و جل اصل مسئلہ بنانے کے طریقے پڑھیں گے، تو اس کے اندر پھر آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پر اصل مسئلہ 24 سے کیوں آیا۔ تو اس 24 کو ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، 1/8 ضرب 24، 1/6 ضرب 24، اور یہاں پر 24 کو ہم 8 پہ جب ڈیوائڈ کریں گے تو جواب آئے گا 3، تو بیوی کے لیے 24 میں سے 3 حصے ہوں گے، اور یہ 3 حصے جو ہے یہ 24 کا 8واں حصہ ہی بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر باپ ہے، تو 1/6 ضرب 24، 24 کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا تو جواب آیا 4، تو لہٰذا باپ کے ہو گئے 4 حصے، تو 4 اور 3 یہ 7 حصے 24 میں سے ان ذوی الفروض کو دے دیے، اور باقی دادا تو چونکہ ویسے محروم ہے، اخیافی بھائی بھی محروم ہے، باقی بچ گیا بیٹا، اور بیٹا چونکہ عصبہ ہے، اور عصبہ کے بارے میں ہم یہ بات بار بار پڑھ چکے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جتنے بھی حصے بچتے ہیں وہ سارے کے سارے عصبات رشتہ داروں کو دیے جاتے ہیں، تو یہاں 24 میں سے 7 حصے چونکہ ذوی الفروض کو مل گئے تو باقی بچ گئے ہمارے پاس 17 حصے، تو وہ 17 کے 17 حصے جو ہے وہ بیٹے کو دے دیے جائیں گے، تو یوں 17 اور 4 21، 21 اور 3 24، تو یوں ہمارا اصل مسئلہ بھی 24 سے تھا، اور 24 حصے جو ہے وہ ان رشتہ داروں کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ عزیز طلبہ کرام، بیوی کے احوال میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جیسے ہم نے بیوی کے احوال 2 پڑھے ہیں کہ یا تو بیوی کو ربع حصہ ملے گا یا اس کو ثمن حصہ ملے گا، بسا اوقات ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، سب بیویوں کے لیے یہی 2 احوال ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، یعنی اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو 2 بیویوں کی صورت میں جو ان کو 1/4 یا 1/8 حصہ ملے گا وہ 1/4 یا 1/8 دونوں میں برابری کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح فرض کریں کسی کی 3 بیویاں ہیں یا کسی کی 4 بیویاں ہیں، تو لہٰذا 1/4 یا 1/8 حصہ جو بیویوں کے لیے ہوتا ہے وہ سب بیویوں کے درمیان برابر برابر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا 8واں حصہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ بنا، اور 8واں حصہ 4 بیویوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے، تو ہر بیوی کو جو ہے وہ 25 ہزار دے کر 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پورا کر دیا جائے گا، چونکہ بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہوتا ہے
تو 8ویں حصے میں یہ چاروں کی چاروں بیویاں جو ہے وہ برابری کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں گی۔ یہ نہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ہر بیوی کے لیے الگ الگ 8واں حصہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بھی بیویاں ہوں تو سب اسی 1/4 یا 1/8 میں برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ شریک ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے بیوی کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ عز و جل بیٹی کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔